سے پہلے تقریباً 70 کے قریب سورتیں نازل ہو چکی تھیں مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر۔ ان کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، لیکن ترتیب میں اللہ رب العزت اس کو سب سے پہلے لکھا۔ اور یہ بات بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے جس ترتیب کے ساتھ موجود ہے، یہی وہ ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ اب غور کیجیے کہ مدنی سورت اللہ رب العزت قرآن کے آغاز میں لا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو پہلا عقیدہ یہی ملے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلے کم از کم اس کتاب کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات تو ختم ہوں، ان کے دل کے اندر اگر کوئی شبہ ہے وہ تو ختم ہو۔ اب مدنی سورت کو اللہ رب العزت قرآن پاک کی ابتدا میں لائے، جس سورت کا نزول غالباً 90 یا 91 نمبر پر آتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت ایک چیز تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلے اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لو کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے مانا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب اگرچہ ہم نے اتاری تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ اور للہیت ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے اس مقام پر 6 شرطیں بیان کی ہیں، 6 چیزیں بیان کی ہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ متقی ہے، اور جس کے اندر یہ 6 چیزیں موجود نہیں ہیں وہ متقی نہیں۔ پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ نظریہ دیا کہ غیب سے مراد صرف اللہ ہے، نہیں، غیب سے ہر وہ چیز مراد ہے جو اس قرآن میں اور حضور علیہ السلام نے بیان کی ہے، وہ ہمارے مشاہدے میں ہو یا نہ ہو، ہماری عقل سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ غیب سے مراد ہے نبوت کی زبان پر اعتماد کر کے ہر اس چیز کو مان لینا جو میری عقل سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا میرے مشاہدے میں آئے یا نہ آئے، میرے حواس میں آئے یا نہ آئے۔ اور میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں پہلے 2 رکوعوں میں حضور علیہ السلام کے دور کے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ایمان والے، دوسرے کافر، تیسرے منافق۔ یہاں اللہ رب العزت نے یؤمنون، ایمان والوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یؤمنون، یقیمون، ینفقون، یوقنون، یہ مضارع کا جو صیغہ ہے اس کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں، یا حال کا یا مستقبل کا۔ حال اور مستقبل مضارع کے صیغے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کا مقصود حضور علیہ السلام کے دور کے ایمان والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے متقی ہونے کی ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ اے آنے والوں، وہ متقی تھے
وہ پرہیزگار تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اور اگر اس میں مستقبل کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ ایمان بالغیب لاؤ گے تو پھر متقی کہلاؤ گے۔ یعنی اگر حال کا معنی ہے صحابہ کے بارے میں ہے تو یہ خبر ہے، اور اگر آنے والی امت کے بارے میں ہے تو یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت آنے والے لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب تک تم غیب پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم متقی اور ہدایت یافتہ نہیں کہلا سکتے۔ اور ہدایت یافتہ متقی ہونے کی پہلی شرط اللہ رب العزت نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری شرط اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں وَيَقُومُونَ الصَّلَاةَ نہیں فرمایا، وَيَقُومُونَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز ادا کرنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ بعض ائمہ مفسرین کے نزدیک آدمی تنہا نماز پڑھ لے، دکان میں نماز پڑھ لے، گھر میں نماز پڑھ لے بغیر پورے شریک کے، تو وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔ اور اگر بعض جماعت نماز ادا کرے تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ بعض لوگوں نے یہ تصور کیا ہے منکرین حدیث میں کہ یقیمون الصلاۃ سے مراد کوئی مخصوص عبادت نہیں، بلکہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرو۔ یہ کوئی مخصوص عبادت نہیں جس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کوئی مخصوص عبادت نہیں، یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی عبادت ہے، یہ قرآن کی عبادت نہیں، یہ ان لوگوں کی عبادت ہے جنہوں نے حدیثیں گھڑی، جنہوں نے یہ چیزیں نبی کی طرف منسوخ کر دی۔ یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ قرآن کی نماز کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرو، لوگوں کی خدمت کرو، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرو۔ تو نماز وہ نماز جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے وہ کوئی چیز نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تصور دیا کہ نماز اصل عبادت نہیں ہے بلکہ ایک ریاضت ہے، ایک جیسے کہتے ہیں ورزش، کہ آدمی اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے ورزش کرتا ہے۔ تو یہ نماز یہ کوئی عبادت نہیں بلکہ ورزش ہے ایک انسان کی صحت کے لیے، کہ اس کو بتایا گیا ہے اس طرح تو رکوع کرے گا، سجود کرے گا تو تیری ورزش ہو جائے گی۔ اگر ورزش کا کوئی اور طریقہ وہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نماز لازم نہیں رہتی۔ انہوں نے نماز کو عبادت کی بجائے ورزش قرار دے دیا۔ تو ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نماز کا ادا کرنا یہ اور چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا اور چیز ہے۔ اقامت نماز کے لیے اگر ہم نماز کے بارے میں اسلامی تصور کو دیکھیں تو ہمیں ایک ریاست کا تصور اس میں ملتا ہے، ایک پوری ریاست کا تصور۔ ریاست کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ ریاست، زمین کا ٹکڑا، ایک مرکز۔ جب تک زمین کا وہ ٹکڑا موجود نہیں ہے وہ کہاں کرے گا حکومت؟ سب سے پہلی ضروری چیز ریاست کے لیے ایک مرکز ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ جب تک زمین کا وہ ٹکڑا نہیں ہوگا، وہ مرکزیت نہیں ہوگی، اس وقت تک ریاست قائم نہیں ہو سکتی، ریاست
خیالوں میں خیر نہیں ہوتی، ریاست خوابوں میں خیر نہیں ہوتی، ریاست کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ریاست مدینہ کے لیے جو سب سے پہلی چیز بیان کی ہے نا، وَلَنُبَيِّنَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے پیغمبر کے صحابہ میں تمہیں ریاست کے لیے بہترین ٹھکانہ دوں گا۔ پہلے اللہ نے زمین کے ٹکڑے کا وعدہ کیا اور پھر وہ ٹکڑا دیا۔ تو نماز کے احکامات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ریاست کا ایک پورا تصور پایا جاتا ہے۔ جس طرح ریاست کے لیے مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، نماز کے لیے بھی مرکز کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ نماز کا اقامت صلاۃ کا مرکز ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ مسجد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسلامی ضرورت ہے، نہیں، مسجد ہماری اسلامی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہے؟ گھر، لباس، خوراک، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر پیدا ہونے والے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت میں ٹھکانہ دیا، گھر دیا، کھانے کے لیے جنت کی خوراک دی، پہننے کے لیے جنت کا لباس دیا۔ یہ جو عام طور پر تصور دیا جاتا ہے، یہ بحث اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ کہ انسان پہلے وحشی تھا، بالکل ننگ دھڑام رہتا تھا، نہیں، بلکہ پہلا انسان مرد اور عورت دونوں جب جنت میں تھے تو ان کے بدن پر لباس تھے، اور جب ان کے لباس اترے تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ کر ایک دوسرے سے چھپ رہے۔ تو وہ پہلا کائنات کا پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنیادی ضرورت کے طور پر مکان ملا، رہنے کا ٹھکانہ ملا، خوراک ملی، لباس ملا، اور جب اسے زمین پر اتارا گیا تو پھر اس کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ضرورت تھی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم رکھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کائنات میں پیدا ہونے والے پہلے انسان سے 2 مسئلے بنوائی۔ یہ خانہ کعبہ بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اور مسجد اقصی بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنائی۔ جب طوفان نوح میں یہ دونوں گر گئے تو پھر خانہ کعبہ کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور مسجد اقصی کو دوبارہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خدا دیا پہلے انسان سے اپنے رہنے کے لیے ایک گھر اور اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر۔ پہلے انسان سے اللہ رب العزت نے مسجد بنوا کر یہ بتا دیا کہ مسجد انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جسمانی تحفظ کے لیے، اس کا ذاتی مقام، اور روحانی تعلق کے لیے، روحانی صحت کے لیے مسجد اللہ رب العزت نے انسان کی بنیادی ضرورت کے طور پر بنوائی۔ اب ریاست کے لیے پہلی بنیادی ضرورت تھی مرکز کی، اس کے لیے زمین کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسجد کو نماز کا، اقامت صلاۃ کا مرکز بنا دیا، اور حضور علیہ السلام نے ساتھ فرما دیا کہ زمین کے بہترین ٹکڑوں میں سے سب سے بہتر ٹکڑا مسجد ہے، اور زمین کی برے ٹھکانوں یا بری جگہوں میں سے سب سے بری جگہ والا ہے، اس لیے کہ مسجد کے اندر
بشرطے کہ مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھ کے رکھے۔ فقہاء نے لکھا ہے مسجد کے اندر مسجد کا احترام بحال رکھتے ہوئے وہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ ذکر اذکار کرتا ہے، نہ نوافل پڑھتا ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے، لیکن مسجد کا احترام کرتا ہے تو بھی مسجد کے میں اندر جتنی دیر تک وہ قیام کرے گا اس کا وہ قیام عبادت میں لکھا جائے۔ اور اگر وہ اعتقاد کی نیت کر دے مسجد میں داخل ہوتے وقت، فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر نمازی کو یہ چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتقاد کی نیت کر لے، جتنی دیر تک نماز کا وقت ہے اتنی دیر تک کی نیت کر لے۔ مثلا 15 منٹ کا وقت ہے تو وہ نیت کر لے کہ میں 15 منٹ کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہوں۔ اگر 20 منٹ کا وقت ہے تو وہ 20 منٹ کی نیت کر لے کہ میں 20 منٹ تک مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہوں۔ اس کو مسجد میں آنے کا ثواب الگ ملے گا، عبادات کا ثواب الگ ملے گا، اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا، یعنی ایک مرکز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو چیز بیان کی وہ ہے نماز کے لیے مرکز کا موجود ہونا۔ حضور علیہ السلام نے اس سوسائٹی اور اس سماج کو مردہ سوسائٹی قرار دیا جس میں مسجد نہیں، جس میں مسجد نہیں۔ تو نماز کے لیے پہلی اقامت صلاۃ کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مرکزیت، جو ریاست کا اولین تصور ہے۔ اور مرکزیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک اجتماعیت نہ ہو۔ بھائی اگر خطہ ہے قومی نہیں تو کیا کرے گا اس خطے کو؟ حکومت کس وقت کرے گا؟ اگر خطہ ہے اس کے اندر افرادی نہیں ہے، قومی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو مرکزیت کے ساتھ دوسری لازمی چیز ہے ریاست کے لیے اجتماعیت، کہ اس کے اندر اجتماعیت بھی ہو۔ اسی لیے اقامت صلاۃ کے لیے لوگوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ اس مرکز کے اندر جو اقامت صلاۃ کا مرکز ہے اس کے اندر آنے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، اپنی کامیابی کے لیے آ جاؤ، یعنی اپنی اس مرکزیت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی اجتماعیت بھی رکھو۔ ریاست کے لیے جہاں مرکزیت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اجتماعیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز اجتماعیت، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کے لیے لوگوں کو مسجد کے اندر جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ اب تیسری چیز کیا ہے ریاست کے لیے؟ امام کا ہونا۔ ریاست کے اندر حکمران نہیں ہے تو ریاست کیسے قائم ہوگی؟ ریاست کے اندر امام اور حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں امام اور حکمران نہیں ہوتا وہاں کوئی قانون نہیں ہوتا، وہاں لا قانونیت ہوتی ہے۔ یہاں تو حکمران اور امام ہوتے ہوئے بھی لا قانونیت ہے، ہم تو حکمران کے ہوتے ہوئے بھی لا قانونیت دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کا تصور امامت یہ ہے تاکہ لا قانونیت ختم ہو۔ تو ریاست کے لیے تیسری ضروری چیز کیا ہے؟ امامت، خلیفہ ہونا، امام ہونا، حکمران ہونا۔ تو نماز کے لیے اللہ رب العزت نے تیسرا تصور دے دیا کہ جب مسجد میں آؤ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب آؤ پہلے صفیں سیدھی کر کے جمع ہو کے پھر امام مصلی پہ کھڑا ہو، امام کھڑا ہو تو پھر اقامت کہو، اس سے پہلے اقامت نہیں کہہ سکتے کیونکہ امامت ہی نہیں، اقامت ہے امامت کے لیے۔ امامت
ریاست کا تیسرا تصور ہے. اور اللہ رب العزت نے نماز کے اندر تیسری لازمی چیز کیا قرار دی ہے؟ امام. اور امام کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں. امام وہ ہو سکتا ہے جو کم از کم درجے قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو اور نماز کے تمام مسائل کو اچھی طرح جانتا ہو. اب یہ شرط کیوں رکھی؟ اگر ایک بلاد ریاست کے لیے اس کی ضروریات اور اصولوں پہ نہیں جانتا وہ ریاست کو کھایا جائے. ایک حکمران کو پتہ ہی نہیں کہ ریاست میں ریاست کی ضروریات کیا ہیں تو ریاست کو نہیں چلا سکتا. اب جس امام کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کون سا کام ایسا نماز کے اندر کر لوں گا کہ نماز سن سکتی ہے، کون سا کام ایسا کروں گا کہ سجدہ سال لازم آتا ہے، جب تک اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تو ظاہر بات ہے وہ امامت کے اہل نہیں. تو اللہ رب العزت نے نماز کے لیے چوتھا تصور دیا ہے امامت کا. تیسرا تصور دیا ہے امامت کا کہ پہلے مرکز بناؤ، پھر اجتماعیت قائم کرو، پھر اپنا امام بناؤ. اب ریاست کے لیے چوتھا تصور یہ آتا ہے کہ لوگوں کے اندر مساوات قائم ہو. جس ریاست کے اندر لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے مفادات کے لیے ان کے امن کے لیے مساوات نہیں ہے وہ ریاست نہیں ہوگی. ریاست کا تصور ہے کہ ریاست کی رعایا کے ساتھ مساوات برتی جائے، عدالت کے حوالے سے بھی، عدل کے حوالے سے بھی، امن کے حوالے سے بھی، اور ان کے ساتھ رویے کے حوالے سے. اب سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی ہے، اس نے آ کے شکایت کی کہ یا امیر المؤمنین میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں اور اس علاقے میں ہم سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے نا وہ ٹیکس ڈبل ہے. کیا ہم جب شہر سے نکلتے ہیں تو ٹیکس ہے، باہر جائیں یا ایک دن میں کئی بار جائیں تو ٹیکس ہے، تو آپ اس میں اگر کوئی چھوٹ دیں تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ مایوس ہو کے چلا گیا، وہ مایوس ہو کے چلا گیا کہ میں یہودی ہوں، میری سنوائی نہیں ہوئی. لیکن جب وہ اپنے علاقے میں واپس پہنچا اور ٹیکس والے مقام پر محصول چوکی پر پہنچا تو انہوں نے کہا نہیں ٹیکس نہیں. یعنی اس کے پہنچنے سے پہلے امیر المؤمنین کا آرڈر وہاں پہنچ چکا تھا، اس کے پہنچنے سے پہلے امیر المؤمنین کا حکم وہاں پہنچ چکا تھا. تو ریاست کے اندر مساوات بہت ضروری ہے. یہ جو ہمارے ہاں طبقاتی کشمکش ہے، یہ اے لیول کے لوگ ہیں، یہ او لیول کے لوگ ہیں، یہ اے لیول کے سکول ہیں، یہ او لیول کے سکول ہیں، یہ مڈل کلاس سوسائٹی ہے، یہ ہائی کلاس سوسائٹی ہے، یہ وی آئی پی کی سوسائٹی ہے. یہ جو تصورات طبقات کے تصورات ہمارے اندر آ گئے ہیں یہ مساوات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. اسلام نے نماز کے اندر ریاست کا جو تیسرا چوتھا تصور دیا ہے وہ ہے مساوات کا. مسئلہ یاد رکھیے، تمام فقہاء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جو امام نمازیوں کے درمیان تفریق کرتا ہے جماعت کی نماز میں، کہ اگر کوئی غریب رہتا ہے تو اس کا انتظام نہیں کیا جاتا، اگر کوئی امیر رہتا ہے تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے ٹھہر جائیں، وہ شیخ صاحب بھی آ جائیں، وہ ملک صاحب بھی آ جائیں، وہ فلاں بھی آ جائیں. فقہاء کا فتویٰ ہے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یعنی جو امام
اپنی پبلک اور رعایا کے اندر مساوات قائم نہیں کر سکتا، اس کو امامت کا حق نہیں، اس کو حکمرانی کا حق نہیں۔ میں نے کئی مقامات پہ دیکھا، بڑی سوسائٹیوں باقاعدہ ہر بڑے آدمی کی اپنی جانواز ہے، مجال ہے اس پر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے، بے شک وہ نماز میں آیا ہے یا نہیں آیا، وہ نماز کے وقت اس کی جانواز خالی رہے گی، لیکن وہاں کو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر یہ تصور نہیں ہے، اسلام نے تصور دیا کہ جماعت کی نماز کے اندر، یعنی اس کو اب ایک ریاست تصور کر لیں کہ اس اقامت صلاۃ کی ریاست کے اندر جہاں گورنر کھڑا ہے وہی اس کے ساتھ غلام کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، کہ یہی تو وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ سارے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اذان شروع ہے تو اللہ اکبر، نماز شروع ہے تو اللہ اکبر، کہ میں خواہ کتنا بھی بڑا ہوں، دولت کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، شہرت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں اللہ ہی کے سامنے عاجز اور بے بس۔ دیکھیے نماز کے اندر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دو چیزیں، گھٹنوں کے علاوہ دو چیزیں ہم زمین پہ رکھتے ہیں، ایک پیشانی اور ایک ناک۔ پیشانی زمین پہ رکھنا عاجزی کی علامت ہے، اور ناک زمین پہ رکھنا تذلیل کی علامت ہے۔ گویا بندہ اپنے رب سے کہتا ہے یا اللہ تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، تو عزت والا ہے، میں تیرے سامنے ذلیل ہوں۔ ذلیل کا مطلب ایک وہ ہوتا ہے جو عام طور پر ہم اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں ذلیل کا ایک معنی کمزور بھی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی مدد کی جب آپ بدر میں کمزور تھے، تو ذلیل کا ایک معنی کمزور ہے۔ تو پیشانی زمین پہ رکھنا یہ عاجزی کی علامت ہے، اور ناک زمین پہ رکھنا اللہ کو عزت والا اور اس کے سامنے اپنی ذلت کا اعتراف کرنا کہ میں تیرے سامنے آگے و بے بس ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کے لیے چوتھا تصور دیا ہے مساوات کا۔ اور یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ مساوات میں جہاں انسانوں کا برابر کھڑا ہونا ضروری ہے کہ تفریق نہیں کر سکتے، غریب کے ساتھ غریب نہیں کھڑا ہو سکتا، یا آقا کے ساتھ غلام نہیں کھڑا ہو سکتا، یا کسی حکمران کے ساتھ اس کی رعایا کا کوئی فرق کھڑا نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر صفوں کا سیدھا رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نمازوں کے اندر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہو جائیں گی تو تمہارے دل آپس میں ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ گویا صفوں کو سیدھا رکھنا تمہارے دلوں کو جوڑے رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اگر تمہاری جماعت کی صفیں سیدھی نہ ہوئی تو یہ چوتھا تصور ہے۔ اور پانچواں تصور کیا ہے؟ اطاعت۔ ریاست میں اگر حکمران کی، حکومت کی، امام کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے ریاست نہیں چل سکتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ تصور دیا کہ اب تم نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے بعد جس کو اپنا امام بنا لیا ہے اس کی پیروی کرنی، اس کی پیروی کرنی۔ اب وہ قیام کرے گا تم قیام کرو گے، وہ رکوع جائے گا تم رکوع جاؤ گے، وہ سجدے جائے گا تم سجدے جاؤ گے،
جو عمل وہ کرے گا، ہاں اگر نماز کے اندر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر تمہیں ٹوکنے کا حق ہے. سبحان اللہ، تم غلطی کر رہے ہو بھائی، تم غلطی کر رہے ہو. سجدے میں جانا تھا تم رکوع میں کھڑے ہو گئے، رکوع میں جانا تھا تم سیدھے سجدے میں چلے گئے، قیام میں اٹھنا تھا تم تحیات میں ہی بیٹھے ہوئے ہو. یعنی جہاں وہ غلطی کرتا ہے اللہ نے کیسا ریاست کا نظام سمجھایا کہ پہلے امام منتخب کرو، لیکن وہ جس کے اندر امامت کی شرائط ہے، اور جب امامت کی شرائط والے کو امام بنا لے اور اس کی اطاعت کرو. لیکن اطاعت بھی عملی نہیں. اگر وہ کسی مقام پہ غلطی کرے تو اسے چھوڑ بھی سکتے ہو. نماز کہتا ہے کہ تم اس وقت غلط عمل کر رہے ہو، یہ نماز کا عمل درست نہیں. تو اس کے لیے ریاست کے لیے جس طرح امیر کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح نماز کے اندر امام کی اطاعت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، قریب ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے چہرے گدوں کے چہرے بن جائیں جو امام سے پہل کرتے ہیں. ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے. جو لوگ امام کے رکوع جانے سے پہلے رکوع چلے جاتے ہیں، امام کے سجدہ جانے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے کہ اس کی شکل گدھے کی شکل میں بدل جائے. یہ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. مسئلہ کیا کہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی اطاعت تم پر کس طرح لازم ہے کہ کسی عمل میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. ہاں جہاں غلطی کرے وہاں ٹوکو، جہاں غلطی کرے وہاں ٹوکو، لیکن جہاں وہ صحیح عمل پہ جا رہا ہے تو اس کی پوری اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یہی 5 تصور ریاست کے، یہی 5 تصور اقامت صلاۃ کے ہیں. اور اللہ رب العزت یہی اقامت صلاۃ امت مسلمہ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہدایت یافتہ متقین کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.